مجھے ایک تانا دیا جاتا ہے کہ جی چوڑیاں میں نرگس کا گانا آپ نے بارش میں کیا. میں معافی چاہتا ہوں, میں اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا. میں نے کہا میں نے دیکھا کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں, میرے ملک کے ایکٹر ہیں, محمد رانا ہے, شان ہے, بابر ہے, ارباز خان ہے, ریمبو ہے, یہ میرے ملک کے ایکٹر ہیں. سائمہ ایک اچھی آرٹسٹ ہے, میں اس کے علاوہ کیوں کسی کے ساتھ کام کروں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں فروز شاہ. اور ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاکستانی عوام کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈرامہ ضرور دیکھیں, جسے اردو میں ڈب کر کے پی ٹی وی پر جب نشر کیا گیا تو ڈرامہ بہت زیادہ پسند کیا گیا پاکستانی عوام کی جانب سے. عید آتی ہے تو لڑکیوں کی جانب سے ڈرامے کی ہیروئن کا روپ دھارا جاتا ہے, اس طرح کی جولری پہنی جاتی ہے, اور لڑکوں کی جانب سے اس طرح کا ہیئر کٹ, ہیئر سٹائل اور داڑھی کا سٹائل بھی ویسا رکھا جاتا ہے. ڈرامہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچتا ہے, بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, مگر پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فلمیں لکھی ہیں, بہت زیادہ فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں خود, اور بے شمار ایوارڈز بھی اپنے نام کیے ہیں. بہت داد سمیٹنے کے بعد جب ان کا رد عمل سامنے آیا تو انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں ترکی کے ڈرامے ارطغرل کی, جس پر سید نور کی جانب سے یہ ریئیکشن دیا گیا, یہ ریمارک سامنے آئے کہ وہ ان کے پاس صرف 4 گھوڑے ہیں جو کہ دوڑائے جا رہے ہیں. انہیں یہ ڈرامہ کیوں نہیں پسند آیا, آئیے بات کرتے ہیں سید نور سے. کوئی بھی فلم ہے یا ڈرامہ ہے, اس کو سمجھنے میں ایک وقت لگتا ہے, ٹائم. فلم ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کس موضوع پہ اور کیا کیسے یہ اس کا پیس بنے گا. اگر ڈرامہ ہے تو 5-6 قسطوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں نے ایسے ہی سرچ کر رہا تھا 1 سال پہلے نیٹ فلکس, اور میں نے وہ ارطغرل کی 2 قسطیں دیکھی, تو میں نے یہی دیکھا کہ یہ ایک ہے جنگجو آدمی کی کہانی ہے, اور یہ بڑی سمپلی اس کو ٹریٹ کیا ہوا تھا. تو مجھے وہ فیسینیٹ نہیں کیا کہ میں اس کو مزید دیکھوں آگے, تو میں نے نہیں دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے بجٹ سے نہیں ہے, اور کہ ہم تو ایک جس قسم کی آپ فلم بناتے ہیں, انٹرٹیننگ فلمز بناتے ہیں, ہم انٹرٹیننگ فلمز میں اتنے مکمل نہیں ہیں, اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں. ہمارا مقابلہ بھی اسی سے کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہسٹوریکل ڈرامے ہوتے ہیں, پیریڈ فلم یا پیریڈ ڈرامے ہوتے ہیں, بڑی ریسرچ ہوتی ہے اس پہ بڑا کام ہوتا ہے, اس پہ بڑا پیسہ لگتا ہے, کاسٹیوم بنتے ہیں, ایرا کریٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ جی یہ تو 500 سال پہلے کی ہے, 200 سال پہلے کی, 400 سال. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے اگر ایسا کوئی مل جاتا تو پہلے تو میں اس کو سمجھتا, اس کو پڑھتا, اس کو کریکٹرائزیشن دیکھتا, تو پھر میں سلیکٹ کرتا. تو ایسے میں نے دیکھا ہی نہیں, تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں یہ رول جو ہے وہ فلاں سے کراؤں گا اور وہ جو رول ہے میں اس سے کراؤں گا. میں جانتا ہی نہیں رولز کے بارے میں, تو میں کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لے سکتا. پاکستان کا کوئی ایسا ہیرو جس کی پریزنس, نام بتا دیں. نہیں, نام تو آپ دیکھیں نا, میں کوئی ایسا بات نہیں کرنا چاہتا جو کنٹروورشل ہو, تو میں بغیر سوچے سمجھے کیسے نام بتا دوں. تو نہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. اب میں ویسے میں نے سوچ لیا ہے, ابھی ان دنوں میں شروع کرنے والا ہوں یہ سیزن, یہ ارطغرل کا جو ہے, یہ میں نے دیکھا بھی اس کو ٹرکش زبان میں تھا. اس زمانے میں یہ ڈب شب نہیں ہوا تھا, یہ تو اب ڈب ہو کے چلا ہے. تو میں دیکھوں گا ضرور, اس پہ میں انشاءاللہ ایک آرٹیکل لکھوں گا, ایک کوشش کروں گا کہ میں اس کی تعریف کروں بہت زیادہ. جیسے آپ سوال کر رہی ہیں کہ اگر آپ کسی اسلامی ہیرو پہ بنائیں تو کس پہ بنائیں گے, تو میں نے کہا محمد بن قاسم, جناب محمد بن قاسم جو ہیں ان پہ ہم بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اسلام جو ہے ان کے تھرو اس بر صغیر میں آیا. تو ہم بنا سکتے ہیں, ہم ٹیپو سلطان پہ بنا سکتے ہیں, ہم حیدر علی پہ بنا سکتے ہیں, ہم سراج الدولہ پہ بنا سکتے ہیں, جو ہمارے ہیروز ہیں. آپ جن ہیروز کی بات کر رہے ہیں نا, ان کے لیے بہت سرمایہ چاہیے, بہت ارینجمنٹ چاہیے. میں ایسے جو تھوڑی بہت نام شام ہے اس کو خراب نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ایسے ہی ان کو لے کے یا ایسے اس تاریخ کو لے کے کچھ کر دوں اور وہ خراب ہو. تو میں جب کروں گا تو اچھے طریقے سے کروں گا, اس کو پڑھ کے دیکھ کے اس کی ایرا کریٹ کریں گے, کاسٹیوم کریٹ کریں گے,
پھر جا کے بنائیں گے, پھر دیکھیں گے کس کو کاسٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ابھی تو میرے پاس ایک کمرشل اور انٹرٹیننگ فلم بنانے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں بڑی فلم بنا سکوں. ابھی آپ کسی فلم پر, کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ جی, میں بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. میں نے ابھی میری ایک فلم آنر کلنگ پہ کمپلیٹ پڑی ہے, پرائس آف آنر, وہ انشاءاللہ وہ لگے گی. پھر ایک فلم پنجابی فلم, چونکہ بہت گیپ ہے تو ایک بڑے کلچر, پنجاب کے کلچر پہ میں نے ایک فلم بنائی ہے, تیرے باجرے دی راکھی. وہ ایک بڑی انٹرٹیننگ فلم ہوگی انشاءاللہ. تو ایک فلم بھائی وانٹڈ, وہ کرائم کے اوپر ہے. تو کر رہے ہیں, آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک میرا پروگرام ہے ایک سیلفی فلم بنانے کا. تو ہمارے پاس تو اتنا ہی تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے, تو ہمارا مقابلہ کیا جاتا ہے ہندوستان سے, ہالی ووڈ سے, بالی ووڈ سے, پتہ نہیں کس کس سے. آپ تنقید کا معیار دیکھ لیں نا, کہ آپ بات میں نے کی ہے تو آپ تنقید میری بیوی پہ کر رہے ہیں, میرے گھر پہ کر رہے ہیں. یہ کہاں کا معیار ہے, یہ کہاں کے ایٹیکیٹس ہیں؟ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پہ کریں تنقید, میرے کام پہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں فلمیں, میں اس معاشرے میں, اس پاکستان کے اس شہر میں, اس ملک میں نے وہ فلمیں بنائی ہیں جو آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. فلم انٹرٹینمنٹ ہے. اچھا, آپ نے گھوڑوں کی بات کی ہے کہ ارطغرل جو ڈرامہ ہے اس میں گھوڑے بہت زیادہ, 4 ہی گھوڑے ہیں. چونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ مسکرا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی فلموں میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گھوڑے ہوتے تھے اور کھیت ہوتے تھے, اور آپ کی فلموں میں جتنے کھیتوں کو ہمارے نقصان پہنچا ہے اتنا تو کبھی نقصان نہیں پہنچا. اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں, کبھی نہیں. میں نے کبھی ایسا کوئی منظر پکچرائز نہیں کیا کہ میرے ملک کے جو کھیت ہیں وہ خراب ہو جائیں یا کچھ ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں. اور گھوڑے بھاگنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے کوئی بری بات میں نہیں, میں نے یہ کہا کہ اس میں سٹوری لائن ابھی سٹارٹ تھا. میں نے کہا میں نے دیکھا کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں. ظاہر ہے جب انہوں نے سٹارٹ دیا تو 4 ہی آدمی ہوں گے, 6 آدمی ہوں گے, 8 آدمی ہوں گے. پھر وہ آگے بڑھتے گئے, لشکر بنتا گیا اور انہوں نے آگے کیا ہوگا. لیکن میں نے جو دیکھا اس پہ میں نے بات کر دی. فلم جو ہے انسان جو دیکھتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے اور بائی چوائس دیکھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ فلم فلاں بندے نے بنائی ہے, فلاں ایکٹرز نے کام کیا ہے, یہ ایکشن ہے, یہ رومانٹک ہے, یہ کامیڈی ہے. جا کے وہ پیسے خرچ کرے گا, ٹکٹ لے گا, پھر اندر جائے گا. بائی چوائس ہے. ڈرامہ آپ کو فری دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ تھوڑا سا دیکھ کے آپ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. پھر آ کے اس کو وہیں سے جہاں نے پاز کیا تھا وہیں سے آپ نے سٹارٹ کر دیا دوبارہ سے. تو وہ اس طرح ہے. تو لہٰذا وہ فلم آپ کو بہت شارٹ بنانی پڑتی ہے. پہلے 3 گھنٹے کی بنتی تھی, پھر 2.5 گھنٹے کی, اب 2.25 گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی فلم بنتی ہے تاکہ لوگ آئیں, انجوائے کریں اور چلے جائیں. تو یہ ایک فرق تو ضرور ہے. لیکن میں نے اس کے باوجود اپنی کسی فلم میں کبھی بھی کوئی ولگیرٹی یا کوئی ایسی بات جس میں شرم سے انسان کا سر جھک جائے قطعاً نہیں میں نے بنائی. اچھا, آج کل جو پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں اور آئٹم سانگز بھی, کچھ لوگوں کو کا خیال ہے کہ آئٹم سانگ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک آئٹم سانگ کی بات ہے, ہر کوئی اپنے مزاج کے حوالے سے بات کرتا ہے. دیکھیں, فلم دیکھنے میں اگر 500 آدمی ہال میں بیٹھا ہے تو کچھ آئٹم سانگ دیکھنے والے ہیں, کچھ کامیڈی دیکھنے والے ہیں, کچھ ایکشن دیکھنے والے ہیں, کچھ رومانس دیکھنے والے ہیں, بٹے ہوئے لوگ ہیں. تو فلم ایک پورا وہ سمجھ لیں پیکج ہوتا ہے ہر کسی آدمی کے لیے. تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو آئے ہیں, انہوں نے اپنی پسند کا گانا دیکھا اور چلے گئے. تو جو تنقید کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو سامنے رکھ کے تنقید کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو باقی لوگ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں آئٹم سانگ ہونا چاہیے؟ آئٹم سانگ ہے, وہ آئٹم سانگ ہے یا رومانٹک سانگ ہے یا کامیڈی سانگ ہے. آئٹم سانگ پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ آ گیا ہے, تھوڑا سا ڈانس ہو گیا, بولڈ ہو گیا, اس کو آئٹم سانگ کا نام دے دیا ہے. تو یہ گانے ہی تو دیکھیں, ڈرامے میں اگر آپ گانے ڈال دیں تو وہ فلم بن جائے گی. ہاں جی, فلم سے اگر گانے نکال دیں تو وہ ڈرامہ بن جائے گا. تو اتنا ہی فرق ہے. فلم تھوڑی سی جو ہے وہ لارجر دین لائف ہوتی ہے,
تھوڑا سا حقیقت سے اوپر جا کے ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ سلویسٹر اسٹالون کو دیکھیں تو وہ اکیلا جا کے رشین آرمی کو تباہ کرتا ہے اور اپنے 3 قیدیوں کو چھڑا کے اکیلا آ جاتا ہے. اور یہ کون سا ملک ہے جو روز ٹوٹتا ہے روز بنتا ہے؟ اگر ٹرانسفارمر دیکھیں تو روبوٹس آ جاتے ہیں، روز نیو یارک کی بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بلڈنگیں گر گئی ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں؟ یہ دیٹ از فلم. اس کو آپ ڈرامہ نہیں کہہ سکتے. ڈرامہ ارطغرل کو کہہ سکتے ہیں جو حقیقت پہ بیس کر کے بنایا گیا. تو یہی ڈرامے میں اور فلم میں فرق ہے. اب ڈراموں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بتا دیں کہ آپ کے پسندیدہ ڈرامہ جو ہے پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں یا ترکی کے؟ اوبیسلی پاکستانی ہے. میں پاکستانی ہوں اور مجھے پسند، لیکن یہ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ کہیں اور اچھا کام نہیں ہوتا. بہت اچھا کام ہوتا ہے. ایک زمانے میں انڈین ڈرامے بہت ڈومینیٹ کرتے تھے پاکستان میں. لوگ دیکھتے ہی وہ انڈین ڈرامے تھے. پھر ہماری ڈرامہ انڈسٹری نے بہت زبردست طریقے سے کم بیک کیا اور ایسے ڈرامے بنائے کہ وہ ہندوستان بھاگ ہی گیا ہمارے ملک سے اپنے ڈرامے لے کے. میرے پاس تم ہو ڈرامہ آپ نے دیکھا؟ میرے پاس تم ہو دیکھا، کچھ دیکھا ہے. تو جو خلیل الرحمان قمر صاحب ان کا نام ہے، ان کی جانب سے یہ لکھا گیا تھا ڈرامہ اور بہت زیادہ سپر ہٹ یہ ڈرامہ ہوا تھا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسا ڈرامہ تھا یہ؟ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی اس نے بڑا بزنس کیا، تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا ہے. کچھ لوگ اس کو حسد کی وجہ سے اس پر کرٹیسائز کریں گے ڈیفینیٹلی. کچھ لوگ سچائی میں کرٹیسائز کریں گے. تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جس کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لیکن کرٹیسزم کا ایک معیار ہے. ہاں، میں اگر کسی کو کرٹیسائز کرنا چاہوں تو میں کسی ڈرامے کو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے وہ نہ ڈرامہ بنایا ہے نہ میری فیلڈ ہے. ہاں، میں کسی فلم والے کو کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں فلم کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں فلم کو سمجھتا ہوں. تو میں اگر اس کو کرٹیسائز کروں گا تو میں اس کو ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں یہ غلطی ہوئی ہے جبکہ یہاں ایسے ہونا چاہیے تھا. یہاں کرٹیسزم صرف کرٹیسزم کی حد تک ہے، آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، بس یہ ہے کہ جی یہ غلط ہے. تو بڑا اچھا تھا وہ آل ٹائم ریکارڈ ہے اس ڈرامے کا میرے پاس تم ہو. اور پرفارمنسز کی بڑی تعریف ہوئی، اس کے ڈائلاگس کی بڑی تعریف ہوئی، پھر اس کی پروڈکشن کی بہت تعریف ہوئی، اور پھر اس کے بزنس کی بہت تعریف ہوئی. تو جو چیز اچھی ہے. ابھی یہی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ فلم کا ڈاؤن فال نہیں ہوا. ہم صرف کرٹیسائز کرتے کہ جی پاکستانی فلم کا ڈاؤن فال ہو گیا. ارے بھیا، سینما کا ڈاؤن فال ہوا ہے. سینما ڈکلائن میں گیا ہے. آپ کے پاس تھیٹر نہیں ہے. آپ کے پاس جو تھیٹر تھے، بڑے بڑے تھیٹر تھے، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، نہ ٹوائلٹ اچھے ہیں، نہ کچھ اچھے ہیں، نہ کوئی فیملی جا رہی، نہ کچھ ہو گیا. تو تھیٹر کارنر ہو گئے اور وہاں صرف ماسز کو جا رہے ہیں جن کے گھر میں ملٹی میڈیا نہیں لگا ہوا، جن کے گھر میں جناب بڑا ٹی وی نہیں ہے، جس کے گھر میں کیبل نہیں ہے. تو وہی جا کے 100 روپے کی ٹکٹ لے کے وہ انجوائمنٹ کی، انہوں نے جا کے فلم دیکھی. تو اسی معیار کی فلمیں بننا شروع ہو گئیں کیونکہ ان لوگوں کے لیے بنی. وہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنی جو کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ سینما کارنر ہو گیا تھا. پھر جیسے ہی یہ سینما ریوائیو ہوا ہے، سینما ملٹی پلیکسز بنے ہیں یہ، تو پھر فلمیں بنی ہیں. کراچی سے بھی بنی ہیں، لاہور سے بھی بنی ہیں، اور فلم ریوائیو ہو گئی. تو اٹ مین کہ اگر یہ سینما دنیا کے ساتھ بنتے، جیسے ہندوستان میں ملٹی پلیکسز بنے اس وقت ہمارے بھی بن جاتے، انگلینڈ میں بنے ہمارے بھی بن جاتے. ہم تو گھسیٹتے رہے اس سنگل اسکرینس کو، بڑے بڑے گندے سینماز کو، تو ہماری فلم جو ہے وہ کارنر ہو گئی. سلطان رئی صاحب نے اگر ایکشن کیا ہے تو لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں لوگ سلطان رئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، شان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. شان جیسا ایکٹر کہاں ہے کوئی؟ پورے ہندوستان میں ایک بھی ایکٹر نہیں ہے شان جیسا. میرے ملک کے ایکٹر ہیں، پاکستان کے ایکٹر ہیں. کیوں مجھے کوئی اور نظر آئے؟ کیوں میں ہندوستان سے ایکٹر لے کے آؤں؟ میرے ملک کے ایکٹر ہیں. محمد رانا ہے، شان ہے، بابر ہے، ارباز خان ہے، ریمبو ہے. یہ میرے ملک کے ایکٹر ہیں، ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. ہم نے ان کے ساتھ ہی فلم بنانی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھنی تو اب یہ الگ بات ہے، لیکن یہ میرے ملک کے ایکٹر. وائی میں کسی اور میں سائمہ ایک اچھی آرٹسٹ ہے، میں اس کے علاوہ کیوں کسی کے ساتھ کام کروں؟ لیکن سر نئے لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے نا، اس پر کیا کہیں؟ نئے لوگوں کو کہاں میں نے موقع نہیں دیا.
سارے آرٹسٹ میں نے انٹروڈیوس کرائے ہوئے. تو نئے لوگوں کو جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے, ابھی یہ تیرے باجے تھی راکھی, ہیروئن بالکل نئی ہے, ہیرو بالکل نیا ہے, پہلے انہوں نے فلم میں نہیں آئے, ان کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. اب یہ تو ہے نہیں کہ بھی جہاں 5-8 کروڑ روپیہ لگنا ہے اور ہم اپنے اس کو نہ دیکھیں اور ہم جو آیا سامنے اس کو پکڑ کے انٹروڈیوس کرا دیں اور دوسرے شو میں ہم خالی ہاتھوں بیٹھ جائیں. یہ ایک بزنس ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. انویسٹر نہیں ہے, بہت کم ہے. ابھی جن کی میں فلم بنا رہا ہوں وہ پرانے فلم بنانے والے ہیں, صفدر ملک, اور وہ بھی بیچ میں چھوڑ گئے تھے, لیکن ان حالات میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور بڑے دل گردے کے ساتھ انویسٹ کیا ہے. بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک اچھی میوزیکل انٹرٹیننگ فلم دیکھنے کو ملے گی. دیکھیں اس بات کو بھی لوگوں نے بتنگڑ بنا دیا. میں نے کہا میں سیرت النبی پڑھ رہا ہوں آج کل, تو کہنے لو یہ سیرت النبی پڑھے گا, یہ فلمیں بنانے والا ارے فلمیں بنانے والا اچھوت ہے, کافر ہے, کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں, سید کا بچہ ہوں, مجھے پڑھنا چاہیے, مجھے ریوائز کرنا چاہیے. تو میں نے ایسی اس بات کو بھی میں حیران ہوں. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس نہج پہ جا کے سوچتے ہیں کسی کے بارے میں. وہ کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی بھی فیملی ہے, آپ کی بھی کوئی بہن بیٹی ہوگی, آپ کے بھی کوئی گھر والے ہوں گے, آپ کی بھی کوئی فیملی ہوگی. تو کوئی ان کے بارے میں اگر گلی میں جاتا ہوا کوئی آواز کس دے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو یہی حال میرا ہوا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا, کیا ایسی بات ہوگی. چلو میں نے کہہ بھی دیا ہے, میں نے اگر آپ کو بری لگی ہے تو آپ مجھے برا کہہ لیں جتنا کہنا ہے, مجھے گالی دے دیں جو کہنا ہے, لیکن آپ میرے گھر میں ویری بیڈ. سائمہ چونکہ بہت کم گو خاتون ہیں, بہت کم بولتی ہیں, بہت کم سوشل میڈیا پہ آئیں گی یا کہ کہیں بھی سوائے فلم کے. کبھی آپ نے ان کو ٹی وی پہ نہیں دیکھا ہوگا. ان کا ریئیکشن یہی تھا کہ کیپ کوائٹ, چھوڑ دو, یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں, کوئی بات نہیں. جیسی فلم بن رہی ہیں ان کو دیکھیں تو ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے تو ان کو اتنی تنقید بھی نہ کریں کہ ڈسکریج ہو جائیں لوگ. آپ سینما میں جائیں تو دیکھیں تو پھر جا کے بات کریں. فلم دیکھی نہیں ہوتی اور سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے ہیں کہ بکواس ہے, یہ ہے, وہ ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں, ان کے ذہن کیسے ہیں, ان کے ضمیر ملامت نہیں کرتے یا کیا ہے. آئی ڈونٹ نو. فلم ایسے کاغذوں کے اوپر نہیں بن جاتی, کروڑوں روپے لگتے ہیں. ارے بھائی جس کے کروڑوں روپے لگے ہیں اس کو 1 ویک کا تو مارجن دے دو, 1 ویک کے بعد فلم چلے, لوگ دیکھیں, پھر آپ تنقید کریں. پہلے یہی ہوتا تھا. بڑے بڑے اخباروں میں جو فلم پہ تبصرے آتے تھے وہ 1 ہفتے کے بعد آتے تھے. 1 ویک چلتی تھی فلم, اچھی بری جو بھی ہے, لوگ دیکھ لیتے تھے, پھر تبصرہ آتا تھا کہ یہ اچھی ہے یا یہ بری ہے, یہ شعبہ کمزور ہے یا یہ شعبہ طاقتور ہے. ابھی یہاں تو فلم ریلیز نہیں ہوتی, ریلیز سے پہلے پوسٹر دیکھ کے, تصویر دیکھ کے کمنٹس دے دیتے ہیں اور یہ لکھ دیتے ہیں جی یہ بکواس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ ذرا بھی نہیں سوچتے. میں اپنے بھائیوں سے یہ بلاگرز اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا, آپ ذہین لوگ ہیں, آپ لکھنا جانتے ہیں, تو آپ کے قلم سے پازیٹیوٹی نکلنی چاہیے, کسی کی بھلائی ہونی چاہیے. ہر ایک کے لیے برائی میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے لیے اچھائی ہے. آج تک کوئی انڈین فلم ایسی نہیں ہے جس نے پاکستانی فلم سے زیادہ بزنس کیا ہو. پاکستانی فلموں نے زیادہ بزنس کیا ہے. دیکھیں, میں اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں تو میری ایک فلم تھی چوڑیاں, جس نے 35 روپے کی ٹکٹ کے ساتھ اس زمانے میں 40 کروڑ کیا تھا, جو آج کے اربوں روپے بنتے ہیں. اور آج کے دور میں پنجاب نہیں جاؤں گی کا اتنا بڑا بزنس ہے کہ کسی انڈین فلم نے اتنا بڑا بزنس نہیں کیا. بڑی سے بڑی, چاہے وہ خانوں کی فلم ہے. اب اگر میں ابھی شاہ رخ کو کہوں گا تو بہت سارے لوگ اٹھ کے آ جائیں گے شاہ رخ کی برائی کر دی. میں برائی نہیں کر رہا, میں بزنس کی بات کر رہا ہوں کہ کسی انڈین فلم نے اتنا بڑا بزنس نہیں کیا کہ وہ پنجاب نہیں جاؤں گی کو بیٹ کر سکیں یا چوڑیاں کو بیٹ کر سکیں, یا ٹائمنگ وائز 5 سال چلنے والی فلم مجاجن اس کو بیٹ کر سکیں. اچھا, آپ کبھی اپنی جو پرانی فلمز آپ نے بنائی ہیں کبھی آپ دیکھتے ہیں بیٹھ کر؟ اگر دیکھتے ہیں تو ریسنٹلی آپ نے کون سی فلم دیکھی؟ نہیں, میں دیکھتا ہوں. ابھی میں نے جو ہے
چوڑیاں ہی دیکھی چند دن پہلے اسے یوٹیوب کے اوپر، تو مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے یہ کیسے بن گئی فلم. اب میں ایسی فلم بنانا چاہوں شاید نہ بنا پاؤں، کیونکہ ہر دور میں ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے، آپ کے پاس پوٹینشیل ہوتا ہے. تو اب میں کسی اور انداز میں سوچتا ہوں. اب میرا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ کچھ اور ہے، تب کچھ اور تھا. تو ظاہر ہے کہ ہر 10 سال کے بعد چینج آتا ہے، ہر 10 سال کے بعد چینج آتا ہے. ہماری فلم انڈسٹری میں بھی چینج آیا ہے، ڈیجیٹل آ گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ نئے آنے والوں کو آنا چاہیے، اپنی فلم انڈسٹری کو سرو کرنا چاہیے. یہاں بہت پوٹینشیل ہے. آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے نوکری کے لیے، آپ کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے. آپ نے بڑی MBA کیا ہوا ہے تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی. آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، آپ کو نوکری نہیں ملے گی. آپ نے بڑی سے بڑی ڈگری لی ہوئی ہے تو ڈگری لیے پھرتے ہیں. فنکار بن جائیں، اپنے ملک کے لوگوں کو سرو کریں، ان کو خوشیاں دیں. آپ کا نام بنے گا، آپ کا مقام بنے گا، آپ کو پیسہ ملے گا. اس میں بہت پوٹینشیل ہے. میں نے ارطغرل پہ تنقید نہیں کی، میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی 2 قسطوں کے اوپر. 2 قسطوں میں بڑے کا بڑا فلم بین ہو، ڈرامہ بین ہو، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی اسٹوری، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا آگے جا کے کیا ہونا ہے. اینی وے مجھے وہ جیسا لگا میں نے کہہ دیا، اور اس پہ جس قسم کی ریئیکشنز آیا ہے میری تو عقل سے باہر ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، اپنے ملک کے فنکاروں کے اوپر، اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر، جس حالات میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، جیسا بھی کام کر رہے ہیں. پہلے ہمیں اسٹیبلش تو ہونے دیں، ہماری انڈسٹری کو بڑا تو ہونے دیں، ہمارے آرٹسٹوں کو بڑا تو ہونے دیں. آپ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں، ٹیکنیکلی بھی، ہر لحاظ سے بھی. تو ہم جب سٹرونگ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو ہم بھی بہت اچھا کام کریں گے. ابھی جیسا بھی کام کر رہے ہیں کوشش تو کرتے ہیں اچھا کام کرنے کی، اگر نہیں ہوتی تو آگے جا کے کر لیں گے. جی تو ناظرین، سید نور صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے. تنقید کرنی بھی ہے تو کام پر کریں، مگر ذاتیات پر نہ آئیں، فیملی کے بارے میں بات نہ کریں، کیونکہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ایک فلم کے بارے میں یا ایک ڈرامے کے بارے میں اپنی رائے دے. وہ پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا، یہ اس کا ذاتی حق ہے، اور اس پر تنقید نہیں کی جانی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اردو پوائنٹ کے ساتھ فروا شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.